مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ وقال تعالى في مقام آخر وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. انسان پر اللہ کی بے شمار نعمتیں برستی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اتنی نعمتیں کہ اللہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بندہ اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو ایک نعمت کو بھی گن نہیں سکتا. یہ زندگی اللہ کی نعمت، یہ جسم اللہ کی نعمت، عقل میں سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے یہ اللہ کی نعمت، سانس کا لینا، آنکھوں سے نظر آنا، کان سے سنائی دینا، ہاتھوں میں گرفت کی طاقت، ناک سے سونگنے کی طاقت، یہ نعمت، ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے. جب اس نعمت سے وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے اس وقت اس کو اس نعمت کی قدر ہوتی ہے. زبان کا ٹیسٹ ختم ہو گیا، حالانکہ ہماری توجہ اس طرف کبھی نہیں جاتی اور ہم اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتے. اگر کسی بندے کے زبان کا ٹیسٹ اگر ختم ہو گیا کہ کچھ کھا رہا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، نمکین ہے، کھارا ہے، تیز ہے، پھیکا ہے. اگر یہ جو زبان کی جو لذت ہے اللہ اگر اس سے اس کو محروم کر دے تو اس کی زندگی بدمزہ ہو جائے، اس کی زندگی سے لطف ختم ہو جائے. صرف یہی نعمت، بس اتنا ہی. اور دنیا کی طاقت مل کر بھی وہ اس کو وہ عطا نہیں کر سکتی. صحت کی نعمت ہے، مال اللہ کسی کو دیتا ہے، اللہ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اسی طرح اولاد، بیویاں، ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہنیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ کی کیا ہیں؟ نعمتیں ہیں. مدرسے میں ہم دیکھتے تھے کہ بعض بچوں کے گھر والے ہر مہینے ان کو ملنے کے لیے آتے، کھانے کے لیے ساتھ میں چوڑا لا رہے، بسکٹیں لا رہے، پیسے دے رہے اور 4-5 گھنٹے ان کے ساتھ گزار رہے. تو ان کو دیکھ کر جو دوسرے طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، بچے ہیں، وہ دیکھ کر دل میں حسرت بھری ایک آہ بھرتے تھے، کاش ہمارے بھی آ جاتے. یہ رشتہ داریاں بڑی اللہ کی نعمت ہے. خوشی اور غمی کے موقع پر اگر کوئی ساتھ کھڑے ہونے والا ہوتا ہے تو غم ہلکا ہوتا ہے، خوشی میں 4 چاند لگ جاتے. سب کچھ ہے، خوشی میں کوئی ساتھ ہی نہیں ہے تو ایسے خوشی کا کیا کریں گے؟ ایسے خوشی کا کیا کریں؟ کئی ایسے گھرانوں کو میں جانتا ہوں، کروڑوں پتی ہے لیکن گھر میں قربانی کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے.
پھر کسی کو بھی فون کر کے بولتے ہیں کہ ہمارے نام کی قربانی دے دو، اس لیے کہ ہمارے گھر میں کوئی افراد ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے، اہل خانہ ہی نہیں ہے کہ وہ جائیں قربانی لائیں اور اس کو ذبح کرے اور ہم اس کی دیکھ بھال کریں، کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم تم کو 50,000 دیتے ہیں، بہترین بکرا خرید لو، لیکن ادھر ہی ذبح کر کے ختم کر دو۔ لیکن مال اتنا پڑا ہوا ہے، زکاتیں لاکھوں کی نکلتی ہے، لیکن گھر میں کوئی افراد ہی نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت نہیں ہے یہ؟ بولو، بیوی کی نعمت کنواروں سے پوچھو، اولاد کی نعمت بھی اولاد سے پوچھو۔ کنوارے ہنس رہے ہیں، حقیقی بات ہے، جو کنوارے ہیں اس سے بیوی کی نعمت پوچھو کہ کیا نعمت ہے وہ۔ چند دن جدا ہوتے ہیں تو تب سمجھ میں آتا ہے۔ اولاد کی نعمت ان لوگوں سے پوچھو جو بے اولاد ہے، جو کیا ہیں، نکاح ہو کے 30 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، لیکن کوئی اولاد نہیں۔ اولادیں قدم قدم پر ساتھ دیتی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں اللہ کی نعمت ہے، دونوں اللہ کی امانت ہے، دونوں اللہ کی کیا ہے، امانت ہے۔ جیسے ہی ہم اس کو امانت نہیں سمجھتے، مال کے بارے میں جب اللہ کل قیامت کے دن پوچھیں گا تو اولاد کے بارے میں بھی اللہ پوچھیں گا۔ تمہیں ہم نے اولادوں سے نوازا تھا، ہم نے تم کو کس سے نوازا تھا؟ اولادوں سے نوازا۔ تم نے کیا حق ادا کیا؟ تمہارا کام تھا، تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اپنی اولاد کو، اس کو پیدا کرنے والے کا تعارف کراتے، زندگی اور موت کے بارے میں اس کو سمجھاتے، جنت اور جہنم کے بارے میں اس کو سکھاتے، مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے اس کو بتلاتے، اس زندگی کا تعارف کرواتے۔ اللہ پوچھیں گا۔ اسی لیے قرآن کریم کے 2 آیتیں جب سامنے رکھتے ہیں نا تو اللہ کا مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ ایک طرف اللہ نے اولاد اور مال کے بارے میں فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال، تمہاری اولادیں یہ فتنہ ہے، یعنی آزمائش کا سبب ہے۔ تمہارا مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے۔ اور اسی قرآن کریم میں اسی اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے۔ ایک طرف کہہ رہے کہ فتنہ ہے اور ایک طرف کہہ رہے کہ زینت ہے۔ فتنہ ہو اور زینت کیسے ہو سکتی ہے؟ فتنہ اس وقت ہوں گی جب اولادیں اور مال اللہ سے دوری کا سبب بن جائے، اولادیں اور مال جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، گمراہی کا سبب بن جائے، تباہی کا سبب بن جائے، دین سے دوری کا سبب بن جائے، بے دینی کا سبب بن جائے، تو وہ اولادیں، وہ مال فتنے کا سبب، وہ فتنہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اور اگر وہی مال، وہی اولاد اللہ کے قریب لے جانے کا سبب بنتے ہیں، جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنتے ہیں، مسجد میں آنے کا، دین کے ماحول سے جڑنے کا سبب بنتے ہیں، تو وہی مال اور وہی اولاد یہ زینت ہے۔ کیا ہے؟ زینت ہے۔ پھر انسان 4 لوگوں میں سر اٹھا کے کہے گا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میری کیا ہے؟ یہ میری اولاد ہے۔ انسان اگر اپنے اولاد پر دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے محنت کرے امانت داری کے ساتھ، تو وہ اس کو ضرور پھل دیں گے۔ پھلدار درخت کہتے ہیں نا، یہ اولاد کو کہا گیا ہے حدیث پاک میں، پھلدار درخت۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنے درخت سے پھل کھائیں تو تمہیں چاہیے کہ اپنے اولاد کو اچھی تربیت دے، مال کا صحیح استعمال ہو اور اولاد کی صحیح تربیت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اپنی اولاد کو بہترین اخلاق اور دینی تعلیم سے بہتر کوئی وراثت نہیں دے سکتا۔ مال، جائیدادیں، کروڑوں پتی آپ اپنے اولاد کو بنا کر چلے گئے، اگر آپ نے اپنی اولاد کو اچھے اخلاق نہیں سکھائے، دینی تعلیم اگر نہیں سکھائی اور قرآن سے ان کو نہیں جوڑا، اللہ کا تعارف ان کو نہیں کرایا، اللہ کی قسم آپ نے بہترین وراثت میں نہیں چھوڑ کر گئے۔ بہترین وراثت اس کو نہیں کہتے۔ جنازہ لایا گیا، جنازوں کے اندر افراد آئے،
لیکن اس جنازے کا جو بیٹا تھا، میت کا جو بیٹا تھا، کونے میں کھڑے رہ کے رو رہا ہے. وہ ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر اپنے باپ کے جنازے پہ شریک نہیں ہو رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ ابا کا جنازے آ جاؤ، تو کہنے لگا مجھے آج افسوس ہو رہا ہے میرے باپ پر کہ ساری زندگی کی جمع پونجی میری ترقی میں، مجھے ڈاکٹری بنانے میں لگا دی، لیکن میرے باپ نے مجھے اتنا بھی نہ سکھایا کہ جنازہ کیسے پڑھتے، نماز کیسے پڑھتے، مجھے اتنا بھی نہیں سکھایا. باپ مر گیا، بیٹا جنازہ نہیں پڑھ سکتا. ایک بزرگ کے پاس جو ہے نا ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں میری اولاد کی تربیت کب سے شروع کروں، میں میری اولاد کی تربیت کب سے شروع کروں. تو بزرگ نے کہا کہ اپنے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہنے لگے 5 سال. تو بزرگ کہنے لگے کہ آپ 5 سال لیٹ ہو گئے. آپ 5 سال یہ سوال پوچھنے میں اور میرے پاس آنے میں کیا ہو گئے؟ لیٹ ہو گئے. تربیت تو ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے. تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ماں کے پیٹ سے. جیسے ہی خوشخبری کا علم ہو جائے، ماؤں کو چاہیے کہ اسی وقت سے اپنے اولاد کی فکر، تربیت کی فکر میں لگ جانا چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، درود پاک ہو، اللہ سے دعائیں ہو، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق کے جوڑنے میں وقت لگائے. سورہ یوسف کی تلاوت ہو، سورہ محمد کی تلاوت ہو، سورہ مریم کی تلاوت ہو، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت ہو. ایک مکتب میں 3-3.5 سال کے بچے کو داخلہ کروایا گیا جو بولنے لگ گیا تھا. جیسے ہی داخلہ کروایا، پہلے دن سورہ بقرہ اپنے استاد جی کو بغیر دیکھے اس نے سنا دیا. پہلے ہی دن مکتب کا بچہ، قاعدہ پڑھنے نہیں آ رہا ہے، لیکن اس نے بغیر دیکھے کیا سنایا؟ سورۃ البقرہ. 2.5 پاری کے سورت ہے، قرآن کریم کے سب سے بڑی سورت ہے. استاد بھی حیران، یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ پہلا ہی دن 2.5 پارے سنا دیا. اس کے گھر والوں کو بلایا، اس کے اماں کو بلایا اور پوچھا کہ بہن کیا 2.5 پارہ کیسے حافظ؟ کہا کہ حافظ جی مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی تھی. میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی تھی، تو یہ بچہ سورہ بقرہ کا حافظ ہو گیا. استاد کہنے لگے اماں بہن کاش تو پورے قرآن کی تلاوت کرتی، اللہ تیرے بیٹے کو پورا حافظ قرآن بنا دے. ماں اس پر توجہ نہیں دیتی، ابھی تو اندر ہے نا، اور بچہ پیدا بھی ہوگا تو ابھی تو بچہ ہے نا، کہ جو چاہے بے حیائی کی باتیں، فحاشی کی باتیں. حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ بچہ چاہے بولتا ہو یا نہ بولتا ہو، دودھ پیتا ہی بچہ کیوں نہ ہو، اس کے سامنے میاں بیوی کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ بے حیائی کی باتیں نہ کرے. بھلے اس کی زبان بند ہے، کان اور آنکھیں اس کی کھلی ہے. جب وہ بولے گا، جب اس کے زبان کا شٹر کھلے گا تو پھر وہی بولے گا جو اس نے سنا ہے اور اس کے دماغ کے گوڑاؤن کے اندر اسٹور ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے زبان سے اچائی نکلے، حیا والی باتیں نکلے، پاکیزگی والی باتیں نکلے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے سامنے ویسا ہی رہے. ماں باپ کی جو بچے ہیں نا، نصیحت پر اتنا عمل نہیں کرتے جتنا ماں باپ کی عملی زندگی کو دیکھ کر عمل کرتے. نصیحت کتنی بھی کرو اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا اثر آپ کی پریکٹیکل لائف کو دیکھ کر بچے جب سیکھیں گے نا، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. بچے دیکھتے کہ میرے ابا میرے امی موبائل میں زیادہ مشغول رہتی ہیں یا قرآن کی تلاوت میں زیادہ مشغول رہتی ہے، تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ زندگی میں قرآن سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ بولو، موبائل کی. اس کو نہیں معلوم ہے وہ کوڑا کاغذ ہے، اس کی دل کی تخطیط، دماغ کی تخطیط بالکل سفید ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے ماں اور وہ باپ، اور دیکھتا ہے کہ بھائی 24 گھنٹے اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں موبائل ہے. اچھا یہ بہت اہم چیز ہے، میرے سے بھی زیادہ اہم چیز ہے کہ مجھے 2 گھنٹے دیکھتا ہے تو 6 گھنٹے وہ کس کو دیکھتا ہے؟ وہ ماں اور باپ موبائل کو دیکھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت اگر کوئی چیز کی ہے تو یہ موبائل کی ہے. فلموں سے دل بہلاتا ہے میرے ماں باپ، فلموں سے دل بہلاتے ہیں یا اللہ کے ذکر سے دل بہلاتے ہیں. یہ بچہ دیکھتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ ناسمجھ ہے؟ نہ. پہلے کے زمانے کے بچوں کے بارے میں کہہ سکتے تھے، ابھی تو بہت اسٹریٹ فارورڈ زمانہ ہے.
بہت 10 قدم آگے کے بچے ہیں. اللہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ بچوں کو وہ ذہن دے کر بھیجتے ہیں کہ پوری زندگی انسان اپنے اللہ نے جو اس کو دماغ کی کوالٹی دی ہے اس کا صرف 5% استعمال کرتا ہے. کتنے فیصد؟ کرنے والوں نے 10% کیا تو کوئی سائنسدان بن گیا, دنیا کو عجیب و غریب چیزیں پیش کر کے دنیا سے چلے گئے. اللہ نے وہ کوالٹی انسان کے مزاج میں رکھی ہے, جو صلاحیتیں رکھی, بڑے سے بڑے ہاتھی کو, بڑے سے بڑے جانوروں کو اپنے چٹکیوں میں قابو میں کر لیتا ہے, کنٹرول میں کرتا ہے. یہ صلاحیتیں کس میں اللہ نے رکھی ہے؟ ایک شیر ہے, شیر انسان کے تابع ہے, پنجرے میں بند کر کے رکھ رہا ہے اس کو. اتنا بڑا ہاتھی ہے, اس کو ایک رسی سے کھینچ رہا ہے. اتنا بڑا اونٹ ہے, ایک چھوٹا سا بچہ بھی, قربانی کے دنوں میں ویڈیو سامنے آتے ہیں, ایک چھوٹی سی بچی ہے, تقریباً مجھے لگتا ہے 4 سے 5 سال کی ہوں گی, اونٹنی کی نکل پکڑ کے آگے آگے چل رہی ہے اور اونٹ اس کے پیچھے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ کیا عجیب و غریب اس کی نقاشی ہے, کیا عجیب و غریب اس کی کاریگری ہے. لیکن وہ کس کے تابع؟ اللہ نے انسان میں اللہ نے صلاحیتیں رکھی. اگر وہ اپنے صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے, اگر وہ, تو بچے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ فلموں سے دل بہلاتے ہیں, یا ریل سے دل بہلاتے ہیں, یا سیریلوں سے دل بہلاتے ہیں, یا قرآن کریم کی تلاوت سے, یا اللہ کے ذکر سے دل بہلاتے ہیں, تو ان کو سمجھ آتا ہے کہ بھائی یہ سب ذکر وکر وغیرہ کچھ نہیں ہے, موبائل سے دل بہلاؤ. دنیا میں آنے کا مقصد دل اگر نہیں لگ رہا ہے تو کیا کرو, موبائل لے کر بیٹھ جاؤ اور ریل پر ریل دیکھو. آج بچے دیکھیں نا, بغیر موبائل کے کھانا نہیں کھا رہے, بغیر موبائل کے ان کی تنہائیاں نہیں گزر رہی ہے. میں بچوں سے مراد بچپن سے لے کر جوانی تک کے بچوں کو شامل کر رہا ہوں. انسان ماں باپ کے بغیر رہ رہا ہے, لیکن موبائل کے بغیر رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا. کیسے حادثات, کیسے کیسز پیش آ رہے ہیں. کئی میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہو گئے, کئی میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہو گئے. بیوی کہتی ہے کہ ان کو میرے پاس, ان کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. گھر میں آتے ہیں تو موبائل کے ساتھ, گھر سے جاتے ہیں تو موبائل کے ساتھ, 24 گھنٹے موبائل میں لگے ہوئے. ان سے کہو یا تو میرے ساتھ رہیں یا موبائل کے ساتھ رہے. شوہر کہتا ہے میں اس کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن موبائل کو. ایسے حادثات پیش آئے ہیں, ایسے واقعات, زندہ واقعات سنا رہا ہوں میں. یہ 30 سال اور 40 سال پرانی افسانی قصے اور کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں. بعض عورتیں گھٹ گھٹ کے جیتی ہیں, ایک مرتبہ توجہ شوہر کی بیوی سے ہٹتی ہیں تو ایک مرتبہ برداشت کریں گی, 2 مرتبہ برداشت کریں گی. ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل میں شوہر کی محبت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی. پھر انہیں کہتی ہے کہ بھائی اس کو تو میری کوئی پرواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے اب بچوں کے لیے جینا ہے. یہ وقت جب آتا ہے نا, وہ بہت خطرناک وقت ہے کہ بیوی شوہر سے بے توجہ ہو جائے. اور یہ نوبت لاتا کون ہے؟ شوہر خود اپنے ہاتھ سے لے کر آتا ہے. اس کے لیے بچوں کے سامنے اپنے آپ کو بدلے. بچے دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ نماز کی پرواہ کرتے ہیں یا نماز سے لاپرواہی برتتے. سفر حضر کے موقع پر دیکھتے ہیں باپ گاڑی چلا رہا ہے, یا ماں باپ کے ساتھ میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں, بس میں سفر کر رہا ہوں, نماز کا ٹائم آتا ہے تو میرے ماں باپ کے چہرے پر بے چینی کے آثار نظر آتے یا نہیں آتے؟ وہ دیکھتے. ابا سے پوچھتا ہے ابا کیوں بے چین ہے؟ ابا کہتے بیٹا اب 1:30 بجنے کو ہے, یا عصر کا ٹائم ختم ہونے کو ہے, 10 منٹ باقی ہے, نماز کا ٹائم قریب ہے, ختم ہونے کے قریب ہے, لیکن اب نماز کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے, اس لیے میں پریشان ہوں. آپ اندازہ لگائے اس بیٹے کے دل میں نماز کی کیسی اہمیت بیٹھے گی, کیا سوچے گا وہ. اچھا یہ چیز بھی ہے جس کے لیے پریشان ہوا جاتا ہے. دنیا کے لیے پریشان ہوتے ہیں ماں باپ اولاد کے سامنے, اور جو ہے مال کے لیے پریشان ہوتے ہیں, قرض کے لیے پریشان ہوتے ہیں, گھر کے لیے پریشان ہوتے ہیں. تو دینداری کے لیے بھی پریشان ہو جاؤ, نماز کے لیے بھی پریشان ہو جاؤ. بچوں کو دکھائیں کہ یہ اہم ہے. نماز پڑھ بولا نا تیرے کو, اور خود حضرت بے نمازی ہو کے بیٹھے ہوئے, موبائل کو ہاتھ لگانا نہیں, اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ رہا نہیں. قرآن پڑھا گیا, آج مہینہ ہو گیا اس نے قرآن کو چھوا نہیں. اور سارے نصیحتیں کس کے لیے؟ آپ نصیحتیں کم کرو, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ عمل کریں. آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑیں گی, آپ کی اولادیں وہ کام کریں گی, آپ کی اولادیں وہ کام کریں گی. ماں باپ کو بچے دیکھتے ہیں
کہ یہ دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، یا برائیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں. رہتا ہے نا، ماں باپ بیٹھے ہیں اور بچہ کھیل رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہیں، یہ چلتا پھرتا CCTV کیمرہ ہے جو تمہاری ہر بات کو اسٹور کر رہا ہے. یہ پھٹے گا، یہ بعد میں نکلے گا کب؟ جب یہ زبان اس کی شروع ہو جائیں گی. پھر کلو انائن یترشح بما فیہ، برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. ابھی وہ برتن ہے آپ کا، ابھی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کے اندر قرآن کو بھرو یا موبائل کو بھرو، آپ اس میں نماز کو بھرو یا نماز کی لاپرواہی کو بھرو، آپ اس کے اندر محبت کو بھرو یا تعریف کو بھرو یا غیبت کو بھرو، یہ آپ کی ذمہ داری. اب وہ دیکھتے ماں باپ چالو ہے، چاچا ایسا کرتے، پھپھو ایسا کرتے، دادا ایسا کرتے، وہ پھلا تو نالائق ہے، وہ بیوقوف ہے، اس کو عقل ہی نہیں ہے، اس نے میرے کو ایسا بولا، میرا فون ہی نہیں اٹھایا. اور یہ باتیں کس کے سامنے ہو رہی ہیں؟ بولو، بچوں کے سامنے. بچے اسی کے ساتھ پروان چڑھ رہے. غیبت ہے. پھر بڑے ہو کے ان کے زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے، بڑے ہو کے ان کے زبان سے غیبتیں نکل رہی ہے، بڑے ہو کے ان کے زبان سے بدتمیزی کے الفاظ نکل رہے ہیں. یہ آئے کہاں سے؟ ایک باپ کا فون آیا، ایک بندے کا فون آیا اور کہنے لگا کہ اگر بیٹا گالی دیتا ہے تو کیا اس کا گناہ باپ کو ملے گا؟ بولے اسپیکر آن ہے، وہ بچے کا جو باپ ہے نا وہ سامنے سن رہا ہے. میں نے کہا باپ کو دے دو فون. کہا کہ سن رہا ہے. ٹھیک ہے. مولا یہ بچے کے منہ سے گالی آئی کہاں سے؟ بولے ایک مرتبہ، بولے میں اس کو میرے کام پہ اس کو لے کر گیا تھا سائٹ پہ، تو وہاں پر میں کام کرنے والے لوگوں کو گالیاں دے رہا تھا. مجھے کیا معلوم، بولے وہ سیکھ لے گا. مولا تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا. نابالغ بچہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس کے کندھوں پہ آتی ہے؟ ماں باپ کے کندھوں پہ آتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اولاد اگر بالغ ہو جائیں، ان کے نکاح کا اگر وقت ہو جائے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ مناسب دیندار رشتہ دیکھ کر سادگی سے بغیر خرچے کے سنت اور شریعت کے مطابق اپنے اولاد کا نکاح کرا دیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے رسم اور رواج اور بدعات اور خرافات اور خرچے، لمبے ناک اور چوڑے کے چکر میں، دوسروں کے سامنے شان و شوکت دکھانے کے چکر میں اپنے اولاد کے نکاح کو لیٹ کیا، اور اس نکاح کو لیٹ کرنے کی وجہ سے اگر وہ بندہ، اس کا بیٹا زنا میں مبتلا ہو گیا یا اس کی بیٹی زنا میں مبتلا ہو گئی، اللہ کی قسم اس کا گناہ تمہیں ملے گا. اور آج ہو رہا ہے، 26 سال کی لڑکی ہو رہی ہے، ماں باپ نکاح ہی نہیں کر رہے، ان کے نخروں کی لسٹ ختم نہیں ہو رہی ہے. میرا داماد ایسا ہونا چاہیے، مجھے بہو ایسی ہونی چاہیے، اس کے بال لمبے ہو، اس کے گال ایسے ہو، داماد ہے تو اس کا خود کا گھر ہونا چاہیے، خوبصورت دکھنے والا چاہیے، سر سے لے کر پیر تک ایک عیب بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ تلاش کرتے 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 کتنے سال گزر رہے ہیں؟ 26 سال. پھر اچانک خبر آ رہی کہ فلاں جو ہے، فلاں بنت فلاں مرتد ہو گئی، ایمان سے ہاتھ دھو گئی تھی. آئے دن واقعات، ابھی ایسے اتنے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ کیا کہوں میں آپ کو. شہر تو شہر، یہ آگ جنگل کی طرح لگتے 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 اب چھوٹے سے قصبوں میں جا کر پہنچ گئی ہے. قصبوں میں جا کے ہر ہفتے ہمارے علاقوں سے خبر آ رہی ہے کہ بھائی فلاں لڑکی چلے گئی. پہلی خبر آئی کہ فلاں گھر کی بڑی بیٹی تھی، وہ غیر کے ساتھ چلے گئی. اب یہ ہفتے میں خبر آئی کہ وہ فلاں بیٹی جو ہے اس کی چھوٹی بہن وہ بھی چلے گئی. توجہ ہی نہیں ہے ماں باپ کی. باپ کمانے میں لگا ہوا ہے اور ماں اپنی زندگی کے سنوارنے میں لگی ہوئی ہے، اپنے اولاد کی کسی کو خبر ہی نہیں. 4-5 چیزیں ایسی ہے جو اپنے اولاد کو خطرناک زون میں لے جا کر کھڑا کرتی ہے. 4-5 چیزیں ماں باپ کو اس پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے. سب سے پہلے نمبر پہ موبائل. سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ موبائل. اگر آپ موبائل دینا آپ کے اولاد کو ضروری سمجھتے ہیں تو دے، لیکن اس کے اوپر نگرانی کرے کہ کیا دیکھ رہا ہے. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے آج کے زمانے میں، اس کو ہلکے میں نہ لے. یہ جتنا ضروری ہے اتنا تباہی کن بھی ہے، جتنا اچھا ہے اتنا خطرناک بھی ہے. جتنا اچھا ہے سوشل میڈیا کا فتنہ، انٹرنیٹ کا فتنہ، اور واٹس ایپ کا فتنہ، انسٹاگرام کا فتنہ، موبائل، اسی طرح فیس بک کا فتنہ، یوٹیوب کا فتنہ، پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب و غریب ایپ ابھی انسٹال ہو رہے ہیں، سامنے آ رہے، لانچ ہو رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے بچوں کی جوانی کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے بچوں کے حیا کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے بچوں کے ایمان کو تباہ کر رہا ہے. ہمارے بچے تنہائی کے اندر بھی سیف نہیں ہے. ماں باپ ماشاء اللہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، اللہ کرے اس کو اچھا رکھے، لیکن ہے نہیں اچھا. 80-90% میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. اپنی اولاد کو بالکل خوش فہمی میں نہ رہے، بدگمانی کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارے.
اس کو ظاہر نہ کرے کہ میں تجھ سے بدگمان ہوں، لیکن اس کے ساتھ ایسے ہی شک کے بنیاد پر رہیں، پھر جب اس کا وقت ہو جائے تو نکاح کرا دے، اور اس کے ایمان کی فکر کرے، اس کی حیا کی فکر کرے، اس کی پاکیزگی کی فکر کرے۔ مال تو کیا ہے، مقدر پر اللہ نے رکھا ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اللہ مالدار بناتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں غریب بناتے ہیں۔ چاہے انسان محنت کرنے والا 10 گھنٹے 12 گھنٹے ایڑیاں رگڑے، پسینے کی ندیاں بہا دے، اس کے مقدر میں اگر اس کو ایک دن میں 12 گھنٹے کام کرنے پر 500 روپے مقدر ہے، اللہ کی قسم وہ 5000 نہیں کما سکتا۔ اگر کسی کے مقدر میں اسی روم میں بیٹھ کے ایک دن میں 5000 کمانا اگر مقدر ہے، اس کی اس روٹی میں سے، اس رزق میں سے اللہ 1 روپے بھی کم ہونے نہیں دیں گے۔ یہ مقدرات کی چیز ہے۔ باپ مالدار ہے، بیٹا غریب ہے، باپ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر بیٹا مالدار ہے، باپ غریب ہے، باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، بیٹا بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہوتا ہے ایسا، باپ نے ساری زندگی غربت میں گزاری، اب بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا ہو گیا، اللہ نے اس کو عقل عطا فرمائی، فہم عطا فرمائی، محنت کیا اور دنیا داری میں آگے بڑھ گیا۔ یہ مقدرات کی چیز ہے، لیکن دین پر آپ کو محنت کرنا پڑے گا۔ یہ موبائل، اس سوشل میڈیا کا جو فتنہ ہے، آپ کو اپنے اولاد پر نگرانی کرنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر بے دینی کے ماحول سے اپنے اولاد کو بچائے۔ جہاں اپنے رشتہ داروں میں کوئی بھی ہو، اولاد کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے، سمجھوتا نہیں، اولاد کے معاملے میں سمجھوتا نہیں۔ اگر ہمارے رشتہ دار میں اگر ایسی تقریبات، ایسے پروگرامات اگر طے ہوتے ہیں جس میں بے حیائی کا ماحول ہو، ایسے پروگرامات طے ہوتے ہیں، فنکشن اگر ایسے طے ہوتے ہیں کہ جس میں بے حیائی کا ماحول ہو، اور مرد عورتیں ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں، مرد عورتیں ساتھ میں اٹھ رہے بیٹھ رہے، گانے بجائے جا رہے، ڈی جے بجائے جا رہے، میوزک پر تھرکا جا رہا ہے، قوالیاں بجائی جا رہی ہے، قوال گانے والوں پر پیسے لٹائے جا رہے ہیں، ایسے اگر پروگرامات طے ہوتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں ہماری بلا سے، ایسے پروگرامات میں اپنے اولاد کو ہرگز نہ لے کر جائے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا، بولو، جائز نہیں ہے، بالکل نہیں لے جانا چاہیے، ورنہ اس ماحول کی عظمت اس کے دل میں بیٹھیں گی۔ آپ تو جائیں گے اور گھنٹے بھر میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ تمہارا بیٹا وہاں جا کر کیا سیکھ کر آیا ہے اور کیا تاثرات اپنے دل پر نقش کر کے آیا ہے۔ ختم، اس کا گھر میں دل نہیں لگے گا، شریعت کی اہمیت کم ہو جائیں گی، پھر اس کو وہ چیزیں اچھی لگنے لگیں گی۔ اس لیے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے شہوات کو مزین کر کے شیطان پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی تلاوت سنائی نہیں دیتی، گانے اچھے لگتے ہیں۔ گانے کیا ہوتے ہیں؟ اچھے لگتے ہیں۔ فلمیں 3 گھنٹے بیٹھنا بور نہیں لگتا ہے، لیکن قرآن کھول کے بیٹھیں گے 10 منٹ میں نیند آ جاتی ہے، 10 منٹ میں دل اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، پھر قرآن بند کریں گے اور سو جائیں گے۔ یہ کیوں ہو گیا؟ ہم نے اس کی لذت کو سمجھا ہی نہیں ہے، قرآن کی لذت کو ہم نے۔ اسی لیے بے دینی کے ماحول سے اپنی اولاد کو بچائے، بے دینی کے ماحول سے اپنے اولاد کو بچائے۔ بھائی وہ اس کے میرے بچے کا دوست ہے، وہاں پر آج جو ہے اس کے بچے کی جو ہے برتھ ڈے پارٹی ہے، سب بچے آ رہے ہیں، میرا ہی بچہ نہ جائے تو اس کو برا لگے گا۔ بہت صبح سے ضد کر رہا ہے، ضد اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں بے شک اسے پوری کریں، لیکن اگر ضد اس کی شریعت کے دائرے سے باہر ہے، ناجائز اگر اس کی ضد ہے، تو اس کی ضد کو پورا کرنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں، آپ پورا نہ کریں، اس کی ضد کو توڑے، اس کو سمجھائیں، اس کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ بھیج رہے ہیں برتھ ڈے پارٹیوں میں جا رہے ہیں، دوسروں کے برتھ ڈےوں میں جائیں گا، بعد میں پھر جب اس کے برتھ ڈے کا وقت آئے گا تو کہے گا کہ ابا میرا بھی برتھ ڈے ہے، کب منائیں گے؟ اس کو معلوم ہی نہیں ہے برتھ ڈے منانا ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ شریعت کے حکم کے خلاف ہے۔ شریعت ایسے فالتو چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا، یہ بچکانی حرکتیں ہیں۔ بندہ 30 سال کا ہو گیا، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 10 سال میں ایک بار برتھ ڈے مناتے، کبھی مال زیادہ آ گیا یا اچانک محبت کے جذبات ابھر گئے، پھر کہتے ہیں کہ ابے ہم جو ہے میرے بیٹے کا برتھ ڈے منائیں گے۔ بیٹا آج پیدا ہوا ہے، وہ گھر کے اندر 50 افراد ہیں تو 50 افرادوں کا اگر برتھ ڈے منانے جائیں گے تو ہر مہینے میں 2 افراد کا برتھ ڈے منانا پڑے گا، ہر مہینے میں۔ حالانکہ یہ خوشی منانے کا ٹائم ہی نہیں ہے بھائی، تیرے ابا تیرے امی زندگی کے ایک ایک سال کم ہو کے آخرت کی طرف، قبر کی طرف جا رہے ہیں اور تم خوشیاں منا رہے ہیں۔ بعض علاقوں سے خبریں آتی ہے فلاں کے برتھ ڈے پہ بینر چھاپے گئے اور 12 لاکھ 15 لاکھ روپے لٹائے گئے۔ اللہ پوچھے گا نہیں؟ بولو نا، اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا نہیں؟ یہ غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو بے دینی کے ماحول سے اپنے اولاد کو بچائے۔ تیسرے نمبر پر بری صحبت سے اپنے اولاد کو بچائے۔
غلط سنگت جس کو کہتے ہیں نا، غلط سنگت، اولاد، میرا بیٹا کون سے انسان کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، کس بچے کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ اس پر توجہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین علی خلیلہ، انسان دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، کس پہ ہوتا ہے؟ اگر اس کا دوست اچھا ہے تو وہ بندہ تمہارا بیٹا بھی اچھا بنے گا۔ حضرت مولانا غلام مستانوی دامت برکات رحمت اللہ علیہ، حال ہی میں انتقال ہو گیا، دامت برکات ان کہنے کی عادت تھی۔ اشاعت العلوم عقل کنواں مدرسے کے بانی اور محتمم تھے، 16,000 بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، 150 سے زائد کالج کے بانی تھے، وہ کئی کالج سنبھالتے تھے، کئی مدارس کے ذمہ دار تھے، سرپرست تھے۔ ان کا جب سہارنپور کے مدرسے میں ایڈمیشن ہوا تو پہلا دن تھا ایڈمیشن کا، وضو کر کے مسجد میں آئے اور اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا فرمائی، اے اللہ آج میرا مدرسے کا پہلا دن ہے، میری دوستی ایسے بچے سے کرانا جو تجھے بچوں میں سب سے زیادہ پسند ہے، جو بچوں میں سب سے زیادہ، میری دوستی ایسے بچے سے کرانا جو تجھے محبوب ہے، جو نیک ہے، جو اچھا ہے، اچھے اخلاق والا ہے۔ نماز پڑھ کے باہر نکلے دعا کر کے تو قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے سے اللہ نے ان کا تعلق قائم کر دیا۔ بڑی شخصیت ہے، آپ پڑھ لینا، بزرگوں کے واقعات پڑھنے کا مزاج ہی نہیں رہا ابھی ہمارا۔ تو اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچائے اور اسی طرح غذائیت پر توجہ دے۔ کیسی بھی غذا کھا رہے، میگی کھا رہے، چپس کھا رہے، برگر کھا رہے، پیزا کھا رہے، لیکن اندر کی روحانیت کیسی تباہ ہو رہی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ موبائل میں سرچ کیا، آرڈر گھر پہ آ رہا ہے، آرڈر آسانی سے گھر پہ آ رہا ہے اور اندر سے آسانی سے ایمان باہر جا رہا ہے، اندر سے ایمان آسانی سے کیا ہو رہا ہے؟ باہر جا رہا ہے۔ اسی لیے اس پر خاص توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اپنے اولاد کی تربیت کی طرف خصوصی اعتبار سے توجہ دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔